الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کر لے عبادت جوانی میں یہ سستی اچھی نہیں کر لے عبادت جوانی میں یہ سستی اچھی نہیں جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو دنیا کے مسافر دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے دنیا بنی گے جب سے دنیا بنی گے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے ماں باپ اس جہاں میں ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت ماں باپ کا دل جیت لو ماں باپ کا دل جیت لو
کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ عزت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، کرو خدمت ماں باپ کی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی، کرو خدمت ماں باپ کی، کرو خدمت ماں باپ کی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جس طرح ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ اللہ ہمیں مدینہ منورہ میں بھی جمع فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ یوں فرمایا کہ درود پاک پڑھا کرو، درود پاک پڑھا کرو، زندگی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات پا جائے۔ آج جس کو بھی دیکھو وہ پریشان ہے، بے چین ہے، تڑپتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ یوں فرمایا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کی کثرت کرو، ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے، ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے، درود پاک کے پڑھنے میں بڑھوتری کر دی جائے۔ یوں فرمایا کہ دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت پیارے نبی تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ عجیب بات ہے، ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر، ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر، اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر۔ عجیب و غریب وظیفہ ہے درود شریف۔ یوں فرمایا کہ جتنے اللہ والے گزر گئے ان کا وظیفہ بھی درود شریف، جتنے اللہ والے موجود ہیں ان کا وظیفہ بھی درود شریف، جتنے اللہ والے قیامت تک آئیں گے ان تمام کا وظیفہ بھی درود شریف۔ صحابہ کرام درود شریف بہت پڑھتے تھے، تابعین تبع تابعین اللہ والے درود شریف کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ اور بات بھی ایسی ہے کہ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، ان کو زندگی گزارنے کا مزہ نہیں آتا ہے۔ جو پیارے نبی پر درود نہیں پڑھتے اور پیارے نبی کی نقل نہیں اتارتے، درود بھی پڑھنا ہے اور نقل بھی اتارنی ہے، دونوں کام کرنے ہیں۔ علم حاصل بھی کرو، عمل بھی کرو، درود بھی پڑھو، نقل بھی اتارو۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ درود شریف بھی پڑھتے تھے اور آقا کی نقل بھی اتارتے تھے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ درود شریف بھی پڑھتے تھے اور آقا کی نقل بھی اتارتے تھے۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ درود شریف بھی پڑھتے تھے اور پیارے نبی کی نقل بھی اتارتے تھے۔ یہ اللہ پاک نے آنکھ دی ہے،
یوں فرمایا اس کا ایک زبانی شکریہ ہے، اس کا ایک عملی شکریہ ہے، دونوں ادا کرنے چاہیے۔ زبانی شکریہ یہ ہے کہ الحمدللہ کہیں، اور عملی شکریہ یہ ہے کہ آنکھ سے غلط نہ دیکھیں، بد نظری نہ کریں، موبائل کا غلط استعمال نہ کریں، بلکہ آنکھ کا صحیح استعمال کریں، اللہ کے قرآن کو دیکھیں، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھیں، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کریں۔ تو یہ یوں فرمایا کہ آنکھ کا عملی شکریہ ہے۔ صرف الحمدللہ پڑھنے اور بد نظری کرتا رہے کام چلے گا؟ فرمایا کام نہیں چلے گا۔ الحمدللہ بھی پڑھنا ہے اور آنکھ کا صحیح استعمال بھی کرنا ہے۔ صرف درود شریف پڑھتا رہے اور پیارے نبی کی کوئی نقل نہیں اتارے، نہ صحابہ کی نقل اتارے، نہ تابعین کی نقل اتارے، نہ تبع تابعین کی نقل اتارے، نہ اسے مدنی طریقہ پسند آئے، نہ مدینہ منورہ کا کلچر پسند آئے، نہ پیارے نبی کا چہرہ پسند آئے، نہ اسلامی لباس پسند آئے، نہ محمدی وردی پسند آئے، نہ اللہ والوں کا لباس پسند آئے، نہ اللہ والوں کے مریدوں کا لباس پسند آئے، تو فرمایا یہ صحیح عاشق نہیں ہو سکتا۔ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ درود پاک بھی پڑھتا ہے، وہ اپنے چہرے پر داڑھی بھی رکھتا ہے، وہ اسلامی لباس بھی پہنتا ہے، اور وہ خواجہ صاحب کی طرح اللہ کو راضی کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عاشق رسول بنو۔ عاشق رسول بننے کے لیے کیا کریں؟ فرمایا کہ عاشق رسول بننے کے لیے درود شریف زیادہ پڑھیں، عاشق رسول بننے کے لیے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر نے بڑی عجیب بات کہی، یوں فرمایا دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے۔ میرے عزیزو، ایک بزرگ ریاض گئے، ریاض سعودی عرب کی راجدھانی ہے ریاض۔ ٹیکسی والے کو ہاتھ بتایا، اس نے بٹھا لیا اپنی ٹیکسی میں، اور ڈرائیور کو دیکھا کار چلا رہا ہے، درود شریف پڑھے جا رہا ہے، کار چلا رہا ہے، درود شریف پڑھے جا رہا ہے، کار چلا رہا ہے، درود شریف پڑھے جا رہا ہے۔ حضرت کو بہت تعجب ہوا۔ حضرت نے کہا بھائی صاحب میں آپ سے مل کے بہت خوش ہوا۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ کار چلاتے ہیں، کوئی گانے سنتا ہے، غفلت میں کار چلاتے ہیں، غفلت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کئی لوگ تو گانے سنتے سنتے ان کی کار نے ٹکر کھائی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، پتہ نہیں آج ان کے ساتھ قبروں میں کیا ہوتا ہوگا۔ کئی نوجوان ہینڈز فری میں گانے سن رہے تھے، ان کی بائک کو ٹکر لگی اور اللہ کو پیارے ہو گئے، پتہ نہیں ان کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہوگا۔ اس لیے فرمایا گناہ کو نارمل نہ لو، اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ بہت سی مرتبہ کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کی توفیق ہی چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ درود شریف پڑھے جا رہے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ مجھے آپ سے مل کر جو ہے بڑی خوشی ہوئی ہے اور میں بہت خوش ہوا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کثرت سے درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا حضرت میں نے آپ جیسے اللہ والوں سے سنا ہے کہ جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے، جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے۔ حضرت یہ آپ لوگ بولتے ہو اور میرے آنکھوں کا مشاہدہ ہے، میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ واقعتاً جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے۔ حضرت نے کہا تو کیا دیکھ کے آیا؟ کہا حضرت ابھی میں اپنے ملک سے آیا، میرے بھائی ٹرک کے پاس کھڑے رہتے تھے اور جو بوری اوپر سے نیچے گرتی تھی اس کو گنتے تھے، 1 2 5 10 15 20، 1 2 5 10 15 15 20۔ ایک بڑے سیٹ کے یہاں کام کرتے تھے اور وہ چاول کی اور گیہوں کی بوری کو گنتے تھے اور بڑی بڑی بوریاں ہوا کرتی تھی۔ اللہ کی شان، میں میرے بھائی کے پاس کھڑا ہوا تھا، ایک بوری اوپر سے دھڑام سے جو گری تو میرے بھائی اس کے نیچے دب گئے، اور جیسے ہی میرے بھائی دب گئے میں میرے بھائی کو نکالنے گیا، مجھے تو نہیں پتا تھا نا کہ ان کا انتقال ہو جائے گا، تو میں بوری ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا،
اس وقت میں نے سنا میرے بھائی کہہ رہے تھے 1 2 5 10 15 20 1 2 5 10 15 20 یہ کہتے کہتے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت مجھے سمجھ میں آ گیا کہ واقعتاً جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے، جو دل میں بھرا ہوتا ہے نا موت کے وقت وہی نکلتا ہے۔ اس لیے حضرت میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا کہ میں درود شریف پڑھتا رہوں تاکہ میرا انتقال کا وقت آئے تو میں درود پاک پڑھتے 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 اپنے اللہ کو پیارا ہو جاؤں، چونکہ ہمارے نبی اللہ کے محبوب اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے اور ہمارے نبی پر درود پاک پڑھنے والے یہ بھی اللہ کے محبوب ہے۔ میرے عزیزوں، بڑے مبارک مہینے چل رہے ہیں، شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کی آمد ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آخرت کی تیاری کی بڑی قیمتی سیزن آنے والی ہے۔ ہم نے دیکھا تاجر کو سیزن میں محنت کرتا ہے، گرمی کے موسم میں اے سی والوں کی سیزن آتی ہے، فریز والوں کی سیزن آتی ہے، یہ لوگ اپنی محنت بڑھا دیتے ہیں، اور ٹھنڈی کے موسم میں، سردی کے موسم میں بلینکٹ والوں کی سیزن آتی ہے، وہ لوگ اپنی محنت بڑھا دیتے ہیں، بارش کے موسم میں چھتری والوں کی اور رین کوٹ والوں کی سیزن آتی ہے، وہ اپنی محنت بڑھا دیتے ہیں، جب کھیتی کی کٹائی کا وقت آتا ہے وہ لوگ اپنی محنت بڑھا دیتے ہیں، صبح 10 بجے دکان پر جانے والا 9 بجے چلا جاتا ہے، دوپہر میں 2 بجے کھانے آنے والا 3:30 بجے آتا ہے، رات 8 بجے دکان بند کرنے والا 9:30 بجے دکان بند کرتا ہے۔ بیوی کہتی بھی ہے کہ آپ روزانہ اتنا لیٹ آ رہے ہو، صبح جلدی جا رہے ہو، آپ شام کو لیٹ آ رہے ہو، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں کوئی ماجرا سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ وہ کہتا ہے میری بیوی یہ سیزن کا وقت ہے، یہ کمائی کا وقت ہے، ابھی اگر ہم کمائیں گے تو پورا سال انشاءاللہ اطمینان سے کھائیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب سیزن آتی ہے تو انسان اپنی محنت کو بڑھا دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، بیجاپور کے نوجوانوں، رمضان یہ آخرت کی تیاری کی سیزن ہے، رمضان کی آمد ہے۔ ارے کتنی بڑی سیزن ہے، یوں فرمایا 1 فرض ادا کرو 70 فرضوں کا ثواب لے جاؤ۔ فرض کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، فرض کا ثواب بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے فرض کو بہت اہتمام کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ فرض کو ادا کرنا چاہیے۔ یوں فرمایا 1 فرض ادا کرو 70 فرضوں کا ثواب لے جاؤ، 1 نفل ادا کرو تو فرض کا ثواب اللہ اکبر کبیرہ، ہو بہت بڑا سیل لگنے والا ہے، اللہ خوش ہونے والے ہیں، جنتوں کے دروازے کھلنے والے ہیں اور شیطان اور شیاطین قید ہونے والے ہیں۔ دوبارہ اللہ پاک نے رمضان دیا ہے، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے، ہمارے نبی جب رجب کا چاند دیکھ لیتے آپ کو رمضان کی فکر شروع ہو جاتی، اپنے اللہ سے کہتے باری تعالیٰ مجھے خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچا دینا، وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان۔ رمضان کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ہے، اس لیے وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس کی تیاری ابھی سے کرو۔ ایسا نہیں رمضان میں عبادت کریں گے، نہ، ابھی سے عبادت شروع کرو، ابھی سے عبادت بڑھاؤ، قرآن شریف کی تلاوت بڑھاؤ، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ مولانا صاحب گرمی کے روزے ہیں، بڑے لمبے روزے ہیں، ہاں میرے عزیزوں ثواب بھی بڑا لمبا ہے، ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ روزے گرمی کے ہیں نا تو سنو تو صحیح روزے پہ کیا ملنے والا ہے، نماز پڑھو یہ ملے گا، حج کرو یہ ملے گا، زکوٰۃ دو یہ ملے گا، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو تو حج کا یا عمرے کا ثواب ملے گا، ایک سبحان اللہ پڑھو احد پہاڑ سے بڑا ثواب، ایک الحمدللہ پڑھو احد پہاڑ سے بڑا ثواب۔ اب ذرا سنو روزے پہ کیا ملے گا، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ ہوں، روزے پہ تم کو اللہ ہی مل جائے گا، روزے پہ تم کو اللہ ہی مل جائے گا، چونکہ سخت گرمی کے باوجود کوئی بھی موسم ہو، پیاس لگی ہوئی ہو، بندہ پانی نہیں پیتا، ارے رمضان ہمیں تقوی سکھاتا ہے، اللہ کا ڈر سکھاتا ہے، اللہ کا خوف سکھاتا ہے۔ کیا ڈر ہوتا ہے مسلمانوں کے اندر، اللہ اکبر کبیرہ، اور اللہ کا ڈر نہ ہو تو کس کا ڈر ہو؟ بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، 2:30 بجے کا وقت ہے، پیشانی پر پسینے کے آثار ہے، مزدوری کر کے آیا ہے،
سخت پیاس لگی ہے. اچانک بچہ دیکھتا ہے کہ میرا ابو تھک کر آئے ہیں اور پیشانی پر پسینے کے آثار ہیں. وہ بیچارہ دوڑتا ہوا فریز میں جاتا ہے اور پانی کی بوتل اور ٹھنڈا پانی گلاس لے کر آتا ہے اور اپنے ابو کو پانی پیش کرتا ہے. ابو کہتے ہیں بیٹا بیٹا میرا تو روزہ ہے. وہ کہتا ہے ابو آپ بہت تھک چکے ہیں, آپ مزدوری کر کے آئے ہیں, تھوڑا سا پانی پی لیجئے, پسینہ بہت ہو رہا ہے, سخت گرمی ہے, ابھی تو 5 گھنٹے باقی ہے, آپ پانی پی لیجئے. نا بیٹا میرا روزہ ہے. ابو یہاں کون دیکھتا ہے آپ کو, آپ کوئی نہیں دیکھ رہا, آپ تھوڑا سا پی لیجئے, بعد میں کچھ نہ کھانا. وہ کہتا ہے باپ کہ بیٹا جس اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا نا وہ اللہ مجھے دیکھتا ہے. ابھی ظہر پڑھ کے آیا, میں کلی کر کے آیا, اس وقت بھی کوئی نہیں دیکھتا تھا, میں چاہتا تھا تو تھوڑا پانی نیچے اتار لیتا, لیکن میرا اللہ کا خوف میرے سامنے آیا, میں نے ایک قطرہ پانی اپنے حلق میں نہ اتارا. یہ ہے تقویٰ, یہ ہے اللہ کا ڈر, یہ ہے اللہ کا خوف. یہ رمضان میں سکھایا جا رہا ہے کہ پوری زندگی یہ لے آؤ, زندگی میں بہار آ جائے گی, زندگی پر رونق ہو جائے گی. مولانا صاحب رمضان میں بہت سکون ملتا ہے, رمضان چلا جائے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سکون ہی چلا گیا ہو. ہاں رمضان میں ہم بد نظری سے بچتے ہیں, غیبت سے بچتے ہیں, ٹی وی سے بچتے ہیں, آنکھوں کے غلط استعمال سے بچتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں, افطاری میں اور سحری کے وقت دعائیں کرتے ہیں, اللہ کی طرف آ جاتے ہیں, اذان سے مسجد میں آ جاتے ہیں, مسجدیں بھری پڑی ہوتی ہیں, لوگ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو جب اللہ کی طرف آئیں گے تو سکون ہی ملے گا نا, اطمینان ہی ملے گا. اللہ والے پورا سال اللہ کی طرف آ جاتے ہیں, اللہ ان کو پورا سال سکون دیتا ہے, پورا سال ان کو اطمینان دیتا ہے. ارے زندگی دیکھنی ہو اللہ والوں کی دیکھو, ان سے زیادہ خوشحال دنیا میں کوئی نہیں, چین سکون اطمینان اور امن و امان لیے ہوئے بیٹھے ہیں. اللہ ان کی دنیا بھی سنوار رہا ہے, اللہ ان کی آخرت بھی بنا رہا ہے, اور کیا اللہ پاک نے ان کا نظام چلایا ہوا ہے. اللہ والے فرماتے ہیں ہمارے دلوں میں اتنا سکون ہوتا ہے, اتنا سکون ہوتا ہے, اگر وقت کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے کبھی بھی دوسرے ملکوں پر حملہ نہ کریں, ہمارے دل پہ آ کے حملہ کر دیں, ہمارے پاس اتنا سکون ہوتا ہے. اللہ والوں کے دلوں پر اتنا سکون جم جاتا ہے جیسے حوض پر نیل جم جاتی ہے. ان اللہ والوں کے دلوں میں ایسا سکون جم جاتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں حیاتاً طیبہ نصیب فرماتے ہیں, پاکیزہ زندگی نصیب فرماتے ہیں. یہی وہ اللہ کی محبت, یہی وہ اللہ کا تعلق, یہی وہ اللہ کا عشق, یہی وہ اللہ کا کانٹیکٹ اگر چاہتے ہو تو علامہ اقبال نے فرمایا تمنا درد دل کی ہو. اگر اللہ کی محبت کا تو درد چاہتا ہے, اگر اللہ کے عشق کا تو درد چاہتا ہے, اگر تو بھی ولایت کا اونچا مقام چاہتا ہے, اگر تو بھی نسبت کا نور چاہتا ہے, اگر تو بھی راتوں کی آخری پہر اور مناجات کی لذت چاہتا ہے, اگر تو بھی اپنے اللہ سے چپ کے باتیں کرنا چاہتا ہے, اپنے اللہ کو دل میں بسانا چاہتا ہے, اسی کی محبت میں جینا اور اسی کی محبت میں مرنا چاہتا ہے, تو علامہ اقبال کہتے ذرا سن تو صحیح, تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, تو کر خدمت اللہ والوں کی. یہ گوہر یہ موتی ملتا نہیں بادشاہوں کے خزینوں میں, جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو مجھے نفس ان کی, الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں, الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. او ہو حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کسی اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ, کسی اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ, کسی اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ, بس وہی ہے اختر اصلی خانقاہ, بس وہی ہے اختر اصلی خانقاہ. فرماتے خانقاہ کوئی در و دیوار کا نام نہیں ہے جہاں اللہ والے بیٹھ جائے, جہاں وہ آہیں بھرنے لگے, اللہ کی محبت میں دم بھرنے لگے اور ان کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے اور سامعین اس کو محظوظ کرنے لگے, عشق الہی کا پیالہ پینے لگے. فرمایا وہی خانقاہ ہے, وہی مجلس خانقاہ ہے, وہ اس وقت وہ جگہ خانقاہ جیسی بن جاتی ہے. ایک موقع پر حکیم اختر صاحب فرمانے لگے کسی اہل دل کی صحبت, کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر,
کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ جسے اللہ والوں کی صحبت مل جاتی ہے نا، اسے جینا بھی آ جاتا ہے، اسے مرنا بھی آ جاتا ہے۔ تیرے غم کی مجھ کو جو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے۔ اللہ کا غم ملتا ہے، دنیا اور آخرت کے غموں سے نجات مل جاتی ہے۔ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، کیونکہ یہ تو تیری دی ہوئی چیز ہے، کیونکہ یہ تو تیری دی ہوئی چیز ہے۔ ہاں 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 ہاں، شیخ شریعت کا پابند ہو، متبع سنت متبع شریعت ہو، اور شیخ حقیقت میں اللہ والا ہو، طالب دنیا نہ ہو، طالب آخرت ہو، پوری آخرت اس کے دل و دماغ میں بھری ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں شیخ کامل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اللہ والوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں تقوی سکھا رہا ہے۔ پوری زندگی تقوی لے آؤ، اپنے اللہ کو راضی کر لو، اللہ سے دوستی کر لو، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی سنواریں گے، آخرت بھی سنواریں گے۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا عمل بتا دیتا ہوں، ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا دیتا ہوں، آج سے شروع کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، یہ بہت اونچی ہستی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی جو مجلس مشاورت لگتی تھی، جس میں 40 بڑے بڑے مفتیان کرام ہوتے تھے، اور وہ 40 مل کر ایک مسئلے پر متفق ہوتے تھے، تب جا کے امام صاحب کا سکہ لگتا تھا اور وہ مسئلہ باہر آتا تھا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں 40 بڑے بڑے مفتیان کرام نے مل کر غور و فکر کر کے یہ مسئلہ نکالا ہے۔ یہ مسئلہ کوئی اپنی جیب سے نہیں نکالا ہے، یہ قرآن اور حدیث سے اور صحابہ کے اقوال سے انہوں نے یہ بات نکالی ہے۔ ان میں سے ایک تھے حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ۔ اتنے بڑے اللہ والے کیسے بنے، اللہ کے ولی کیسے بنے، اللہ کے عاشق کیسے بنے، اللہ کے دلہارے کیسے بنے؟ یوں فرماتے خود اپنا واقعہ سناتے ہیں، جس کا خلاصہ سناتا ہوں۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ میری عمر 5 سال کی تھی، میں چھوٹا سا بچہ تھا، میرے ماموں میرے گھر تشریف لائے، مجھے کہا کہ داؤد اللہ کو یاد کر لیا کرو۔ میں نے کہا ماموں میں اللہ کو کیسے یاد کروں؟ کہ داؤد سونے سے پہلے یوں کہہ دے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے ماموں جان، میں یہ کہہ لیا کروں گا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اللہ اکبر، 5 سال کی عمر ہے اور ماموں کی تربیت ہے۔ ہم کہتے ہیں 5 سال کے بچے کو اللہ کا کیا تعارف کرائیں، پیارے نبی کا کیا تعارف کرائیں؟ کیسے عجیب ہم لوگ ہیں، ABCD کا تعارف 3 سال کی عمر سے کرا دیتے ہیں، اور اپنے اللہ کا تعارف 20 سال کے بعد کرا دیتے ہیں، جب دل کہیں اور دے چکا ہوتا ہے، دل کا سودا کہیں اور کر چکا ہوتا ہے، دل دنیا کی محبت سے بھر چکا ہوتا ہے۔ ارے یہی تو عمر ہے تعارف کرانے کی۔ A for ایپل، بیٹا آپ تو کہتے ہو A for ایپل، ایپل کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ یہ سیب کہتے ہیں اس کو اردو میں، عربی میں اس کو تفاح کہتے ہیں۔ تو یہ سیب ہوتا ہے نا، یہ اس کے درخت آپ نے دیکھے نہیں ہوں گے، بیٹا یہ تو بتاؤ کہ یہ سیب میں مٹھاس کون ڈالتا ہے؟ پھر بچہ کہے ابو سیب میں مٹھاس اللہ ڈالتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ بچے کو اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں۔ اور یوں کہنا، کبھی 10 روپیے دے رہے، بیٹا یہ تجھے اللہ نے دیے ہیں، ابو یہ تو مجھے آپ نے دیے ہیں، اللہ نے کہا دیے، نہ بیٹا اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا ہے۔ دنیا میں بہت سے بیچارے ایسے بچے ہیں جن کے ابو نہیں ہیں، ان کو بھی اللہ ہی دیتا ہے، یتیموں کو بھی اللہ ہی دیتا ہے، بیواؤں کو بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ یہی تو سکھایا تھا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے کہ بیٹا روٹی تجھے اللہ دیتا ہے۔ یہ بچپن سے جب ماؤں کی ایسی تربیت ہوتی ہے تو امت کو دیکھنے کے نصیب ہوتے ہیں۔ بایزید بستامی، جنید بغدادی، فضیل بن عیاض، بشر حافی، حضرت بابا فرید الدین گنشکر، حضرت بابا فرید الدین عطار، حضرت خواجہ صاحب ایک مرتبہ بڑے خوش نظر آئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ ساری داستان سنائی سفر کی، تو ماں نے کہا بیٹا معین الدین جب تو چھوٹا تھا نا، تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا، تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا۔ جو ماں وضو کے ساتھ دودھ پلائے، جو ماں سیریل دیکھتی دیکھتی دودھ پلائے،
دونوں کے بچوں کی تربیت میں تو فرق ہوگا نا۔ پھلدار درخت پر پھل ہی آیا کرتے ہیں اور کانٹے والے درخت پر کانٹے ہی آیا کرتے ہیں۔ اب والدین ہی ایسے نہ رہیں تو بچے ایسے کہاں سے ہوں گے؟ آج موقع ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنے آپ کو چینج کرنے کا، اللہ کی طرف آنے کا، رجوع اللہ اور انابت اللہ کرنے کا۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے ماموں تو چلے گئے، کچھ مدت کے بعد دوبارہ آئے، مجھے آ کر پوچھا کہ داؤد اب اللہ کو یاد کرتے ہو؟ میں نے کہا جی ماموں یاد کرتا ہوں۔ کیا کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں ماموں اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتے ہیں۔ کب کہتے ہو؟ ذرا دھیان سے سننا۔ کہا رات سونے سے پہلے کہتا ہوں۔ بیٹا داؤد کتنی مرتبہ کہتے ہو؟ ماموں ایک مرتبہ کہتا ہوں۔ ارے داؤد بیٹا تھوڑا سا زیادہ کہہ لیا کرو، کچھ زیادہ کہہ لیا کرو۔ ٹھیک ہے ماموں اب سے زیادہ کہہ لیا کروں گا۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوتے وقت سونے کی دعائیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتے ہیں۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جملے کہتے کہتے میری ایسی کیفیت ہو گئی تھی کہ میں جب چھوٹا تھا نا، جب سے گناہ کا خیال ہی میرے دل سے نکل گیا تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھتے ہیں، میں کیسے اللہ کو ناراض کر سکتا؟ جب اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھتے ہیں، اور بچپن سے محبت ہی اللہ سے ہو گئی تھی کہ اللہ سب سے بڑے ہیں اور وہ اللہ تو میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم بھی اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو رات سوتے سوتے اپنے اللہ سے ذرا چپکی سے باتیں کر لیا کریں۔ آج تک بہت کھانوں کا مزہ چکھا، دنیا بھر کی چیزوں کا مزہ چکھا، وقت ہے کچھ اللہ کی محبت کا مزہ بھی چکھیں، کچھ عشق الہی اور عشق نبوی کا مزہ بھی چکھیں، راتوں میں مصلے کو بچھانے کا مزہ بھی چکھیں۔ آج تک میٹھی نیند کے سونے کا مزہ چکھا، ذرا میٹھی نیند کو قربان کر کے، قبر کی میٹھی نیند کو یاد کر کے اللہ والوں کی طرح رات کے آخری پہر میں مصلے کو آباد کرنے کا ذرا مزہ چکھ کر کے بھی دیکھیں۔ تھوڑی آنکھیں جلے گی لیکن قبر میں آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، دن بھر میں کے کاموں کو اللہ سنوارے گا۔ وہ رات کا وقت ہے، اللہ سے لینے کا وقت ہے یار۔ اس وقت اگر اللہ سے لیں گے نہیں تو صبح اٹھ کر مخلوق خدا کو دیں گے کیا؟ یوں فرمایا تہجد کے وقت کو کبھی بھی مس نہ کرو، تہجد کے وقت کو کبھی بھی مس نہ کرو۔ تہجد میں صحت ہے، صحت تہجد میں صحت ہے، ذرا دھیان سے سننا، تہجد میں صحت ہے۔ میں مل کے آیا 80 سال والوں سے، 90 سال والوں سے، 100 سال کے قریب والوں سے، عجیب و غریب صحت دیکھی۔ ان کی صحت دیکھتے ہی بے اختیار زبان سے نکلا چچا آپ تہجد پڑھتے ہوں گے؟ کہا بیٹا بالکل صحیح کہتے ہو، میں 40 سال سے تہجد پڑھتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے تہجد کی برکت سے اللہ صحت دیتے ہیں۔ ہمارے سالکین حضرات گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ ہو ہی جاتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا، کنٹرول نہیں ہو رہا ہے نفس پر۔ ذرا سنیں کتابوں میں لکھا ہے کہ تہجد کی برکت سے اللہ گناہوں سے بچا لیتے ہیں، تہجد کی برکت سے اللہ گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ ہم تو رات میں سوتے ہی اتنے لیٹ ہیں، ہمیں کیا پتہ اللہ کی محبت کا، کیا پتہ اللہ کے عشق کا، اور کیا پتہ اس کے تعلق کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اللہ کی بندی، ایک باندی تھی، دبلی پتلی سیدھی سادی تھی، مالک نے اس کو خرید لیا، رات دن بھر اس نے اپنے مالک کی خدمت کی۔ رات کا وقت آیا تو اس نے اپنے مالک سے کہا کہ آقا آپ کو میرا کچھ کام ہے؟ کہا نہیں میں بھی سو رہا ہوں، آپ بھی سو جاؤ۔ تو وہ مالک سو گئے، اس اللہ کی بندی کو کہاں نیند آنی تھی، اس نے مصلے کو بچھایا اور مصلے کو آباد کرنے لگی، اللہ سے مناجات کرنے لگی، اللہ سے عشق و محبت کی اور راز و نیاز کی باتیں کرنے لگی، اور یہ باتیں کرتے کرتے آدھی رات گزر گئی۔ مولانا ہمیں 2 رکعت کی توفیق نہیں ہوتی، آدھی رات کیسے گزر جاتی ہے؟ ارے نوجوانوں کو دیکھو چوراہے پر غیبت کرتے کرتے پوری رات گزر جاتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ انہیں دوستوں سے محبت ہے، دوستوں میں پتہ نہیں چلتا۔ کسی کو انٹرنیٹ سے محبت ہے، اس کی یوٹیوب پہ ساری رات گزر جاتی ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ کسی کو گیم سے محبت ہے، پوری رات گیم کھیلتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ خدا کے عاشقوں کو، خدا کے دوستوں کو، جنہیں پتہ ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، آخرت برحق ہے، موت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب مجھے قبر میں رکھا جائے تو مجھے
قبر کو تاحد نگاہ وسیع کر دی جائے، قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے اور جنت کی خوشبودار شاندار قیمتی ہوائیں آنے لگے، اور جب میں اللہ کے دربار میں میری پیشی ہو تو مجھے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ ملے، میں پل صراط پر سے آسانی سے گزروں، پیارے نبی سے ملاقات ہو تو آقا مجھے گلے لگا لے کہ تو دنیا میں میری نقل اتار کر کے آیا، مجھ پہ بہت درود شریف پڑھ کر کے آیا، اور جنت میں اللہ پیارے نبی کا پڑوس عطا فرما دے، اور وہ خوش نصیب لوگ جو جنت میں بار بار اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ تو میرے عزیزو یہ چیز تو غفلت کے ساتھ تو ملے گی نہیں، یہ چیز دنیا کی محبت کے ساتھ تو ملے گی نہیں، اور یہ چیز انٹرنیٹ سے دل لگا کر تو ملے گی نہیں، اس کے لیے تو اللہ کا ہونا پڑے گا۔ ارے مولانا ایک جوانی ہے، ابھی گھوم لینے دو، پھر لینے دو، عیاشی کر لینے دو۔ ہاں میرے عزیز تجھے لگتا ہے ایک جوانی ہے، تو اللہ والوں سے پوچھ، وہ بھی یہی کہتے ہیں ایک جوانی ہے، اسی کو اللہ پہ فدا کر دے، اسی کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ تیری جوانی میں چار چاند لگائے گا، تجھے عزتوں کی چوٹیوں پر بٹھائے گا، مقدر کی روزی تجھے پیر پڑی عطا فرمائے گا، تیری دنیا بھی اللہ بنائے گا، تیری آخرت بھی اللہ بنائے گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے فرمایا، اے دنیا جو تیرے سے محبت کرے، یعنی جو تیرے سے رغبت کرے، تو جو اے دنیا جو تیرے سے رغبت کرے اسے تو اپنا غلام بنا لینا، اور جو تیرے سے رغبت نہ کرے تو اس کی خادمہ بن جانا۔ یہ دنیا اللہ کی ہے، اللہ نے دنیا کو کہہ دیا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم سنا رہا ہوں آپ کو کہ اے دنیا جو تجھ میں رغبت نہ کرے، تجھ میں انٹرسٹ نہ لے، اس کی تو خادمہ بن جانا، اور اے دنیا جو تیرے سے محبت کرے، تجھ سے رغبت کرے، اسے تو اپنا غلام بنا لینا۔ یہ دنیا اگر کوئی دنیا سے محبت کرتا ہے اپنا غلام بنا لیتی ہے، ہاتھ میں تو آتی نہیں، مغل بادشاہوں کے ہاتھ میں نہیں آئی، میرے اور آپ کے ہاتھ میں کیا آئے گی، ہمارے پردادا کے ہاتھ میں نہیں آئی، ان قریب میرے اور آپ کے تو مرن داخلے بننے والے ہیں، ہمارے دستاویز پر ہمارے بچوں کا اور ہمارے رشتہ داروں کا اور ہمارے وارثوں کا قبضہ ہونے والا ہے۔ ہم تو خالی ہاتھ دنیا سے چلے جائیں گے، آئے بھی تھے خالی ہاتھ، جائیں گے بھی خالی ہاتھ۔ اللہ کرے اللہ کے تعلق کے ساتھ جائیں، اللہ کی محبت کے ساتھ جائیں، اللہ کے عشق کے ساتھ جائیں۔ ابھی ایک ساتھی سے میری ملاقات ہوئی، وہ مسجد بنا رہے تھے، مجھے کہا مولانا صاحب تھوڑی سی دعا کر دو۔ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور دعا کریں گے۔ کہنے لگے مولانا میرے والد صاحب پہلے ہی 17 مسجدیں بنا چکے ہیں، 17 مسجدیں میرے والد صاحب پہلے ہی بنا چکے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، پھر آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ کہ میرے والد صاحب اللہ کے دین کی محنت کرتے تھے، جو خواجہ صاحب کرتے تھے نا، سب چھوڑ کے ہندوستان آئے اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ میرے والد صاحب بھی خواجہ صاحب کی نقل اتارتے ہوئے وہ بھی اللہ کے دین کی محنت کرتے تھے، لوگوں کے پاس جاتے تھے، انہیں اللہ سے جوڑتے تھے، اللہ کا تعارف کراتے تھے، پیارے نبی کی پہچان کراتے تھے۔ جو خواجہ صاحب کرتے تھے وہ میرے والد صاحب بھی کرتے تھے، وہ چل کے جاتے تھے اور وہ ملاقات کرتے تھے، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑتے تھے۔ میں نے کہا آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ کہا وہ بار بار اللہ کے راستے میں وقت لگاتے تھے، سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ میرے والد صاحب 40 دن جماعت میں جاتے، ان کی عجیب کیفیت ہو جاتی، 40 تہجد پڑھتے، 40 تہجد، 40 دن تک 5 وقت کی نماز پہلی صف میں میرے والد صاحب پڑھتے تھے، اشراق پڑھتے تھے، 40 چاش پڑھتے تھے، 40 اوابین پڑھتے تھے، اور 4 گھنٹے تعلیم سنتے تھے، دین کی باتوں کو سنتے تھے، اپنے نفس کے تقاضوں کو دباتے تھے۔ بہت کروڑوں پتی تھے مولانا، لیکن اللہ کے راستے میں جا کر سیدھا سادہ سیدھا رکا جو بن جاتا تھا وہی کھا لیتے تھے، صبر شکر سے گزارا کرتے تھے۔ ایئر کنڈیشن میں رہنے والے کروڑوں پتی بہت بڑے تاجر تھے مولانا، لیکن وہ مسجد میں چٹائیوں پر سیدھی سادی نرم سیدھے سادے ایک چادر بچھاتے، اسی پر سو جاتے، اور رات کو اٹھ کے امت کے غم میں رویا کرتے تھے، امت کے غم میں تڑپا کرتے تھے۔ یہی کرتے تھے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، میوات کی سرزمین پر روتے تھے، تڑپتے تھے، اللہ امت کا کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا۔ جب سب لوگ سو جاتے تھے حضرت جی کہتے تھے پیارے اللہ کسی کی شب تو سو کے کٹے، کسی کی رو کے کٹے، مگر الیاس کی نہ تو سو کے
کٹے ہیں نہ رو کے کٹے ہیں. سوؤں تو کیسے سوؤں, روؤں تو کس پر روؤں. امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جہنم کی طرف جا رہا ہے, عشق رسول کو جانتا نہیں ہے, درود شریف کو جانتا نہیں ہے, نبی کی سیرت کو جانتا نہیں ہے, صرف زبان پر نبی کا نام ہے, زندگی اس کی ہیرو جیسی ہے, کرکٹروں جیسی ہے, اس کی زندگی سے محمدی پناہ ٹپکتا نہیں ہے جو خواجہ صاحب سے ٹپکتا تھا, جو پیران پیر سے ٹپکتا تھا, جو بایزید بستامی سے ٹپکتا تھا. ان کی ادائیں نبی جیسی ہوتی, ان کا چلنا نبی جیسا ہوتا, ان کا دیکھنا نبی جیسا ہوتا, ان کا بولنا نبی جیسا ہوتا. اسی لیے اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا, کیونکہ ہمارے نبی اللہ کے محبوب اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے یہ بھی اللہ کے محبوب. مولانا میرے والد صاحب 40 سال تک وہ ہر سال 40 دن چلے جاتے اور مسجد کی 4 دیواری میں وقت گزارتے, اللہ کے گھر میں وقت گزارتے. ارے ہم اپنے گھر میں کسی کو ایسے ہی نہیں بلاتے, اگر اس سے محبت ہوتی ہے تب بلاتے ہیں. اللہ کسی کو اپنے گھر میں ایسے ہی رکنے کا موقع نہیں دیتے. اللہ جس سے پیار کرتے ہیں اسے اعتکاف کی نیت سے سادگی کے ساتھ اپنی جان, اپنا مال, اپنا وقت, پیسے بھی اپنے ہو, صلاحیت بھی اپنی ہو, وقت بھی اپنی ہو, اور چاہے سردی ہو, گرمی ہو, بارش ہو, ایک ایک کے پاس جانا ہو, کوئی پیسے لینے کے لیے, کوئی غرض سے, نہ بھائی اس لیے آیا ہوں, اللہ کا تو بھی ہو جا میں بھی ہو جاؤں, نبی کا دیوانہ تو بھی ہو جا میں بھی ہو جاؤں. خواجہ صاحب تو اپنا ملک چھوڑ کے آ گئے. آپ دیکھیں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بخارا اور سمرقند چھوڑ کے ہندوستان آ گئے. یہ کوئی پیسے کمانے نہیں آئے, یہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے اس لیے آئے. یہ لوگ تو منبر رسول پر بیٹھ کر پھول برساتے تھے, محبتوں کی باتیں کرتے تھے, آپس میں جوڑ کی باتیں کرتے تھے, غیروں کو بھی اپنا بنانے کی کوشش کرتے تھے, کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام والے اخلاق ان کے اندر تھے. یہ کبھی توڑ کی بات نہیں کرتے تھے, یہ ہمیشہ جوڑ کی بات کرتے تھے, محبت کی باتیں کرتے تھے. آپس میں مل جل کے رہو, ایک ہو کے رہو, ارے سب آخرت بناؤ, سب اللہ کو راضی کرو, سب عاشق رسول بنو, سب نبی کے دیوانے بنو, ارے سارے لوگ محنت کرو, سب لوگوں کے پاس جاؤ. کمانے کے لیے جاتے ہو, تھوڑا اللہ کے دین کے لیے بھی تو جاؤ, اللہ کو منانے کے لیے بھی جاؤ, اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی جاؤ. مجھے کہنے لگے مولانا صاحب ہوتے ہوتے میرے والد صاحب کے انتقال کا وقت آیا, میں وہیں بیٹھ گیا. میں نے کہا ذرا مجھے سناؤ آپ کے والد صاحب کا انتقال کیسے ہوا, میں ذرا سننا چاہتا ہوں. ایک مولانا بازو میں تھے, مجھے کہنے لگے مولانا پہلے میری بات سنو. ان کے والد صاحب بہت بڑے سیٹ آدمی تھے, لیکن سیٹ پنا ان کے اندر نہیں تھا, بڑائی ان کے اندر نہیں تھی. یہ تو مسجد میں چٹائیوں پر سونے والے, اللہ کے دین کے خاطر مر مٹنے والے, سیدھا سادہ کھا کر اللہ کے دین کی محنتیں کر کے رات میں تہجد میں اٹھ کر امت کے غم میں رونے والے, تڑپنے والے, آنسو بہانے والے, اللہ کی محبت میں آہیں بھرنے والے. مولانا یہ ہمارے باپو نگر میں آتے تھے, چلتے ہوئے آتے تھے, گشت کرتے تھے, محنت کرتے تھے, سب کو مسجد سے جوڑتے تھے, سب کو اپنے اللہ سے جوڑتے تھے. جو اللہ والے کام کرتے تھے وہ کام یہ کرتے تھے. ایک مؤذن صاحب بازو میں تھے, وہ کہنے لگے مولانا صاحب پہلے آپ میری بات تو سنو. ایک مرتبہ مجھے پیچھے سے آ کے انہوں نے پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگے اے کاش میں بھی تیری طرح مؤذن ہوتا, کہ میں بھی اذان دیا کرتا اور میں بھی مسجدوں کی صاف صفائی کیا کرتا. میں نے ان سے کہا مجھے سناؤ آپ کے والد صاحب کے بارے میں سننا چاہتا ہوں. کہا کہ مولانا میرے والد صاحب ہاسپٹل میں تھے, لیکن کوئی خاص بیمار نہیں لگ رہے تھے. ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ان کا انتقال ہو جائے گا, ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی تو اچھے ہو گئے, آج شام کو چھٹی ملے گی اور ہم لوگ اپنے مکان پہ چلے جائیں گے. میرے والد صاحب نے مجھے کہا بیٹا تیرا بھائی کہاں ہے؟ میں نے کہا ابو وہ تو باہر بیٹھا ہے. کہا ذرا اس کو بلا لے. کہ میں اپنے بھائی کو بلا کر آیا, ہم دونوں بھائی جمع ہوئے. کہا دیکھو میرے بچوں, میرے پیاروں, میرے لال, میرے جگر کے ٹکڑوں, آج میرا ساتھ دینے کا وقت ہے, آج آپ لوگ میرا ساتھ دو. ساتھ دو گے؟ بچے نے کہا جی ہاں ساتھ دیں گے. چلو گواہ رہو میں کلمہ پڑھتا ہوں, تم لوگ گواہ رہنا کہ میرا باپ, اللہ کے یہاں کہہ دینا کہ میرا باپ کلمہ پڑھتا پڑھتا دنیا سے گیا تھا. ایک بچے نے کہا ابو کیا بول رہے ہو آپ صحت مند ہو. دیکھ بیٹا پہلے ہی کہا تھا ساتھ دینا, میرا ساتھ دے دے. جی ابو آپ کا ساتھ دیتا ہوں. کلمہ پڑھا, اس کا ترجمہ کیا, 5 کلمے سنائے, بہت سی دعائیں سنائی اور بہت سی دین کی باتیں سنائی, اور 10-12 منٹ دین کی باتیں کرتے رہے, اللہ سے محبت کی باتیں کرتے رہے. میں تو سمجھ گیا وہ تو ابا تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں, ابا ابھی تھوڑی نہ کچھ دنیا سے جانے والے ہیں, تکلیف تو کچھ دکھ نہیں رہی ہے اور کوئی آثار تو نظر آ نہیں رہا ہے. پھر مجھے کہا بیٹا اب میں سو جاؤں. میں نے کہا ٹھیک ہے ابو سو جاؤ, ابھی میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. کیا پتا تھا مولانا 5 منٹ کے بعد
اٹیک آیا، ایک آہ بھری، کلمہ پڑھا اور اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنانا سیکھو، اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنانا سیکھو۔ یہ پراپرٹی پر سے آپ کے نام اتر جائیں گے، یہ دکانوں پہ سے آپ کے نام اتر جائیں گے، یہ زمین جائیداد پہ سے آپ کے نام اتر جائیں گے، یہ کروڑوں کے آپ کے بنگلے ویسے ہی رہ جائیں گے۔ ارے کچھ آخرت بناؤ، کچھ اللہ کے نام پر لگاؤ، کئی مسجد بناؤ، کئی مدرسہ بناؤ، ارے اللہ کے نام پہ کچھ دینا سیکھو، کچھ غریبوں کی مدد بھی کرو، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی مدد بھی کرو۔ اللہ ایک پر 10 دیتا ہے، اللہ ایک پر 10 دیتا ہے۔ ایک بیوہ کو میں نے 500 روپے دیے، دوسرے دن میرے پاس 5000 روپے آئے، میں سمجھ گیا واقعتاً اللہ ایک پر 10 دینے والا ہے۔ ایک بزرگ تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، 30 روپے والی تسبیح تھی، ایک شخص نے کہا مجھے ہدیہ کر دو، حضرت نے ہدیہ کر دی۔ جانے لگے، ایک شخص آیا، کہا حضرت مدینہ منورہ سے آیا ہوں، آپ کے لیے قیمتی تسبیح ہدیہ لے کے آیا ہوں۔ کتنے ریال کی ہے؟ کہا 15 ریال کی۔ بیٹا 15 ریال کے کتنے روپے بنتے ہیں؟ کہا 300 روپے بنتے ہیں۔ ہاں 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 30 والی تسبیح ہدیہ کر کے آیا ہوں، اس لیے اللہ نے فوراً مجھے 300 روپے والی تسبیح عطا فرمائی۔ یہ شیر بازار ہے، دنیا کا شیر بازار بکری بازار ہے۔ میرے دادا کو چونکہ اللہ پاک نے انہیں بھی نوازا ہوا ہے، مجھے کہنے لگے کہ ثاقب میں نے ایک مسجد بنوائی ایک جگہ پر، گجرات کے باہر میں نے ایک مسجد بنائی، اور بیٹا میں مسجد کا معائنہ کر کے آیا، میں نے دیکھا وہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، وہاں بچوں کو مکتب پڑھایا جاتا ہے، اور جماعت آتی ہے، اللہ کے دین کی محنت کرتی ہے، بیچارے کچن بھی بنا ہوا ہے، اپنا سیدھا سادہ کھانا بناتے ہیں، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت لے کر آتے ہیں، یہ کسی سے کوئی تکرار نہیں کرتے، یہ تو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں۔ تو بیٹا میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی اور مجھے اطمینان ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی پڑھ کے مجھے نہیں بھی بخشے تو بھی مجھے 5 وقت مجھے میرا ہدیہ مل جایا کرے گا، نماز ہوگی سب کا ثواب مجھے ملے گا۔ ہاں 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 جس طرح ہمارے پردادا کی پراپرٹیاں ایک طرف رہ گئی، ان کے مرن داخلے بن گئے، مغل بادشاہوں کی پراپرٹیاں سب دنیا میں ہی رہ گئی، میں اور آپ بھی چلے جائیں گے۔ ہمارے بچے 5000 روپے ہمارے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی ہمیں کہے کہ اپنے پردادا کے لیے 200 روپے دے دو، ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم نہیں جانتے کون ہے ہمارے پردادا۔ کیا اس میں سے کسی کو یاد ہے کہ اپنے پردادا کے لیے 10 روپے ایصال ثواب کیا ہو؟ کیا کسی کو یاد ہے؟ میرے عزیزو یہ مطلبی دنیا ہے، مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری۔ یہ دنیا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ آج ہم اپنے پردادا کے لیے 10 روپے نہیں دیتے، کیا خیال ہے کل ہمارے بچوں کے بچے ہمیں ایصال ثواب کریں گے؟ نا 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 بھائی، سب اپنی دنیا میں لگ جاتے ہیں۔ ابھی کاٹھیا واڑ کے علاقے میں ایک سیٹ تھے، ان کے 4 بیٹے تھے، تقریباً بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، تو دل میں بات آئی میری موجودگی میں ہی بچوں کو کچھ دیتا ہوا چلا جاؤں۔ تو بچوں سے کہا بچوں چلو آپ کے ابو کچھ ہدیہ دے دیتے ہیں۔ کہا ابو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، آپ اگر ہمیں کچھ دے دیں۔ کہا چلو یہ 4 لائن سے جو شاندار بنگلے بنے ہیں نا، یہ چاروں 4 آپ کو دلا دیتا ہوں، چاروں میرے بچوں آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ اس میں رہنے لگو۔ وہ 4 بیٹے اس میں رہنے لگے۔ اب مشورہ ہوا کہ ابھی تک تو ہم ابو کے ساتھ رہتے تھے، ایک بلڈنگ میں کھانا ساتھ کھاتے تھے، اب ہم چاروں کے بنگلے الگ ہو گئے، سیپریٹ ہو گئے، تو اب کیا کریں؟ ابا کس کے ساتھ کھانا کھائیں؟ اب مشورہ ہو رہا ہے کہ باپ کو کہاں کھانا کھلائے۔ مشورے میں یہ طے ہوا ابو ایک ہفتے اس مکان میں، دوسرے ہفتے دوسرے بیٹے کے یہاں، تیسرے ہفتے تیسرے بیٹے کے یہاں، اور چوتھے ہفتے چوتھے بیٹے کے یہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب باپ کی ترتیب بن رہی ہے، جس 4 بیٹے کو باپ نے خون جگر دیا ہے ان کے لیے پوری جوانی داؤ پہ لگائی ہے، سرے عام بازاروں میں پسینہ بہایا ہے، اب باپ کی باری لگ رہی ہے۔ ایک ماں باپ 5-6 بچے کو بڑا کر لیتے ہیں، 5-6 بچے مل کر کے ایک ماں باپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ ماں باپ کے جانے کے بعد 1 سال روتے ہیں، پھر کوئی یاد نہیں کرتا۔ جمعہ کو چلے گئے، بڑی رات میں چلے گئے، کون تھے ابو کون تھے امی کا دیکھا جائے گا۔ ماں کا پیار سے بیٹا کہنا بھول جاتے ہیں، وہ ماں کے ہاتھ کا کھانا بھول جاتے ہیں، وہ ماں کے ہاتھ کا غسل اور وہ ماں کے ہاتھ کی صفائی، اور وہ ابو کا بار بار ہمارے لیے کپڑے لانا اور ابو کا ہماری خدمت کرنا، اسکول میں فیس بھیجنا۔ ارے
ارے اسکول ہمیں کس نے پڑھوایا, مکتب میں ہمیں کون لے گئے, ہماری ہائٹ بڑھتی تھی, ہمارے کپڑے کون لاتا تھا, ہماری شادی کس نے کروائی, اس میں ہمارا ولیمہ کس نے کروایا, ارے ذرا شادی ہوئی نہیں. کہتا ہے ابا آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا, لیٹسٹ زمانے کی بات آپ سمجھ نہیں سکتے, یہ مطلبی دنیا ہے. اگر اپنے اولاد کو نیک نہیں بناؤ گے, دیندار نہیں بناؤ گے, تو یہ دن دیکھو گے, پھر عاملوں کے چکر کاٹو گے اور ان کے تعویذوں سے بھی کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے. کتنے بجے؟ اس لیے میرے عزیزو اپنے والدین کی خدمت کرو, اپنے والدین کی قدر کرو. ایک شخص کی اماں کا انتقال ہو گیا, ماں کا انتقال ہو گیا, تو انہوں نے عجیب بات کہی. انہوں نے یوں کہا کہ اگر تمہاری ماں موجود ہو نا تو اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو, مجھے اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے, مجھے اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. ایک شخص نے کہا اگر تمہارے ابو تمہیں بلائے نا تو فوراً حاضر ہو جایا کرو, میرے کان میرے ابو کی آواز میں میرا نام سننے کے لیے ترس چکے ہیں. اب مشورہ ہوا ابا کیا کریں, فرمایا چاروں کے یہاں ایک ایک ہفتہ رہیں. ابا نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں, میرے بچوں آپ جس میں خوش ہیں آپ کا باپ اسی میں خوش ہے, پوری زندگی آپ لوگوں کے لیے محنت کی, کمایا, کوشش کی, قربانی دی. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میں ایک ایک ہفتہ آپ لوگوں کے یہاں آؤں, اچھا کوئی بات نہیں, میں ایک ایک ہفتے آؤں گا. اللہ کی شان, پہلا ہفتہ پہلے بیٹے کے یہاں, دوسرا ہفتہ دوسرے بیٹے کے یہاں, تیسرا ہفتہ تیسرے بیٹے کے یہاں, چوتھا ہفتہ آیا, پیر کا دن آیا, منڈے کا دن آیا, ابو اس گھر میں غلطی سے چوتھے بیٹے کے یہاں جانا بھول گئے, یاد نہیں رہتا تھا, پہلی مرتبہ تھا, تو غلطی سے پیر کے دن بھی پورا ہفتہ تو ہو چکا تھا, منڈے کے دن بھی غلطی سے تیسرے بیٹے کے یہاں سیڑھی چڑھ گئے اس کے بنگلے پر, تو دروازہ بند تھا. پوتے نے دیکھا تو ماں کچن میں تھی, اس نے کہا کہ امی امی دادا آئے, دادا آئے. کہا بیٹا دروازہ نہ کھول, دادا کو یوں کہہ دے آج ہماری باری نہیں بازو والے کی باری ہے, آج ہماری باری نہیں بازو والے کی باری ہے. دادا وہاں سے نیچے اترے, چوتھے کمرے میں گئے اور چوتھے بیٹے کے یہاں گئے, بہت روئے. پوچھا ابا کیوں رو رہے ہیں, کیا بات ہے؟ باپ تو بات ہوتا ہے, اخیر تک نہیں بتایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں. ہاں ہاں ہاں, دنیا میں رو گے اگر اللہ کا دین بچوں کو نہیں سکھاؤ گے, یہی نانی دادی یاد دلائیں گے. اور اپنے بچوں کی دنیا کی حد تک فکر کرتے ہو, ذرا اس کی بھی تو فکر کرو, شاندار موت آئے, اس کی قبر تحت نگاہ وسیع ہو, جنت کی کھڑکی کھلے, اللہ اس سے خوش ہو, اور قبر میں کہہ رہا ہوں اللہ آج جو آپ میرے سے خوش ہے یہ میرے باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے, اس کی بھی مغفرت کر دے. 60 سال کی فکر سب کرتے ہیں, مسلمان و غیر مسلم ہو سارے ہی کرتے ہیں. عقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد کی بھی فکر کر جائے کہ میرے بچے کی آخرت سنور جائے. ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت, سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت. رمضان آنے والا ہے, اس کی تیاری کرو, ابھی سے دعا کرو, تراویح دھیان کے ساتھ پڑھو, شب برات آنے والی ہے, اس سے پہلے شرک سے بچ جاؤ اور اپنے دل کو صاف کرو, والدین کی خدمت کرو. 8 بجے کی اذان, 8:15 کی اذان. اچھا, اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. دیکھو دیکھو شب برات آنے والی ہے, شب برات آنے والی ہے. یوں فرمایا کہ شب برات کیسی رات ہے, فرمایا شب برات تو ایسی مبارک رات ہے کہ جس رات میں اللہ خیر کا دریا بہا دیتے ہیں. کچھ راتیں ایسی ہے جس میں اللہ خیر کا دریا بہا دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں. لیکن 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں, 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ شب برات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے, شب برات میں بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتے. نمبر 1 مشرک, شرک کرنے والا, اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا, مشکل کشا سمجھنے والا, بت کی جانور کی پوجا کرنے والا, اللہ اس کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے. نمبر 2 مشاہین, نمبر 2 مشاہین, اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کا بغض یا کینہ رکھنے والا, اللہ اس کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں فرماتے. نمبر 3 مدمر خمرن, ایسا شخص جو شراب کا عادی ہو, جو نشے کا عادی ہو. شراب میں نشے کی ساری چیز آ گئی, ہر وہ چیز جس سے نشہ چڑھتا ہے
جو شراب کا عادی ہو اللہ اس کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 4، ایسا شخص جو اپنی شلوار کو، اپنی پٹلون کو، اپنی لنگی کو اور اپنے جبے کو ٹخنوں سے نیچے کرے، اللہ ایسے شخص کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ ایسے شخص کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 5، ناحق قتل کرنے والا، اس کی بھی اللہ شب برات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 6، رشتہ داری کے تعلق کو دنیا کی وجہ سے ختم کرنے والا، اللہ اس کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ ایک جگہ بیٹی کا رشتہ بھیجا، سامنے والے نے منع کر دیا، اس نے بات کرنا ہی بند کر دیا، ہمارے گھر میں کیا کمی تھی؟ ارے اللہ کے بندے، اس کی بیٹی ہے، اس کی مرضی، وہ دے تب بھی ٹھیک ہے، نہ دے تب بھی ٹھیک ہے، بات بند کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ بھائی بہن کا جھگڑا ہوا، بات بند، زمین کا جھگڑا ہوا، باتیں بند۔ ہاں اگر باتیں بند ہے، سنو سنو، شب برات میں بھی اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ شب برات میں مغفرت نہیں ہوگی تو پھر اور کون سی رات میں مغفرت ہوگی؟ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس لیے تھوڑے چھوٹے بن کے زندگی گزارو، نرمی کے ساتھ زندگی گزارو، معاف کرتے ہوئے زندگی گزارو، اللہ والوں جیسی زندگی گزارو، مسکراتا ہوا چہرہ ہو، میٹھی زبان ہو، ٹھنڈا دماغ ہو، معاف کر دینے کا، سہ جانے کا، برداشت کرنے کا جذبہ ہو۔ میرے عزیزو، اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ نمبر 7، عاق الوالدین، والدین کا یا ان میں سے کسی ایک کا نافرمان ہو، اللہ اس کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں فرماتے، اللہ اس کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 8، زانیہ مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو، اللہ اس کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ میرے عزیزو، بڑی رات آ رہی ہے، بڑے مبارک دن آ رہے ہیں، کچھ نیت کیجئے، کچھ ارادے کیجئے، کچھ عزائم کیجئے، اپنے آپ کو چینج کرنے کی نیت کیجئے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیجئے، سکون بھی ملے گا، اطمینان بھی ملے گا، زندگی گزارنے کی مزہ بھی آئے گی۔ اللہ بڑے قریب ہے۔ قبرستان والے سب لوگ توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ توبہ کا دروازہ ان کا بند ہو چکا ہے، میرے اور آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ دوستی کرنے کے لیے تیار، صلح کرنے کے لیے تیار، معاف کر دینے کے لیے تیار، لیکن ہم میں کا ایک بڑا مجمع اللہ سے دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ سے یاری لگانے کے لیے تیار نہیں۔ میرے عزیزو، آج وقت ہے، توبہ کر جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ۔ توبہ کرنے والے اللہ کو پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ ارے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، کپڑا گندا ہو گیا، لانڈری میں بھیجا، 2 دن کے بعد دھل کے آیا، ایسا لگا کہ یہ کپڑا کبھی گندا ہوا تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، بڑے معاف کرنے والے۔ اس کے رحم کے واقعات تو ہم پہلے ہی سن چکے ہیں، 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر چکے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت، ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اسے معاف کر دیا۔ یار جنید جمشید توبہ کی، اللہ کی طرف آئے تو انتقال ہوا۔ قبر کھودنے والا کہنے لگا کہ جب میں جنید کی قبر کھود رہا تھا نا تو قبر سے خوشبو آ رہی تھی، تو قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ ایسے ہی جنید کی قبر سے خوشبو آ گئی۔ اگر داڑھی نہ رکھتے، اگر اسلامی لباس میں نہ آتے، اگر اللہ کے دین کی محنت نہ کرتے، گانا گاتے رہتے، تو کیا جنید کو شہادت کی موت ملتی؟ کیا جنید کی قبر سے خوشبو آتی؟ وہاں قبرستان کا رکھوالا کہتا ہے کہ جنید بھائی جب سے قبرستان میں آئے ہیں ان کی قبر بنی ہے، روزانہ 600 لوگ ایصال ثواب کرنے کے لیے آتے ہیں، جمعہ کے دن 3000 لوگ ایصال ثواب کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری ماں کی طبیعت بڑی ناساز تھی اور میری تقریباً ساؤتھ افریقہ کی تشکیل ہونے لگی، تو میں اپنی امی سے کہا امی جان میری تشکیل ہو رہی ہے، مجھے اللہ کے دین کی محنت کرنی ہے، اللہ کے دین کے خاطر اللہ کا دین بلند ہو جائے، سب لوگ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دیوانے ہو جائے، سارے ہی عاشق رسول ہو جائے، دنیا کے ہر کام کے لیے محنت ہے، لوگ اللہ کی طرف آئے اس کے لیے بھی محنت ہے۔ اماں جان میں جانا چاہتا ہوں لیکن آپ کی طبیعت ناساز ہے نا تو میرا دل نہیں کرتا جانے کا۔
آپ بتائیں میں کیا کروں؟ قربان جائیں ان کی ماں پر، کیا ماں بھی تھی، کہنے لگی کہ بیٹا جنید اللہ کے دین کو پیٹھ نہ بتا، اللہ کے دین کو پیٹھ نہ بتا، اللہ والوں نے کبھی بھی اللہ کے دین کو پیٹھ نہ بتائی، جنید تو چلا جا، اگر اللہ نے مجھے پوچھ لیا کہ میری بندی تو کیا لے کر آئی، خلاصہ یہ ہے میں اپنے اللہ سے کہہ تو سکوں گی کہ اللہ جنید کو تیرے راستے میں چھوڑ کے آئی ہوں، جنید کو تیرے راستے میں چھوڑ کے آئی ہوں۔ یہ تھے جذبے، یہ تھے قربانی، تب جا کے قبر سے خوشبو آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے۔ 8:15 کی اذان ہے نا؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنی گردن کو جھکائیے۔ کوئی ساتھی لائٹ بند کر سکتے ہو تو کر دیں اندر باہر کی۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 الہ الا اللہ، پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ۔ اپنی طلب بتائیں اللہ کو، شرمائے نہیں۔ لوگ گالی بولتے ہوئے نہیں شرماتے، غیبتیں کرتے ہوئے نہیں شرماتے، دنیا بھر کی باتیں کرتے ہوئے نہیں شرماتے، شادی کے موقع پر زور زور سے آواز دیتے ہوئے نہیں شرماتے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو آنکھوں کو بند ہی رکھیں، آزو بازو والے کو نہ دیکھیں، اس میں سے کوئی ہماری قبر میں آنے والا نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا مجھے بھی قبر کے اندر اتارا جا رہا ہوگا، آپ کو بھی قبر کے اندر اتارا جا رہا ہوگا، ذرا اس منظر کو بھی یاد کریں۔ اللہ ہی کام آئے گا اور کوئی دوسرا کام نہیں آئے گا۔ اللہ سے دوستی کی ہوئی ہوگی نا تو مزہ آ جائے گی قبر میں، اور اگر اللہ سے دوری کی ہوئی ہوگی تو قبر میں بڑا معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ ابھی ہم اللہ اللہ پڑھیں گے، اللہ پاک یہاں موجود ہے، ہمیں دیکھتے ہیں۔ اس تصور سے پڑھیں کہ جب میں اللہ اللہ کہتا ہوں تو میرا دل، میرے بدن کا رواں رواں، در و دیوار، ہر طرف سے اللہ ہی کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کی محبت میں ڈوب کر کے، جھوم کر کے اس کے عشق میں پڑھیں۔ اللہ 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 اللہ، پڑھتے رہے، دل کی حاضری سے پڑھیں۔ اللہ دل کی باریکیوں کو جانتے ہیں۔ یوں فرمایا اللہ کو اتنی کثرت سے یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل اور دیوانہ کہنے لگے۔ بہت دنیا دنیا بولی، دنیا دل میں آئی، اللہ اللہ بولو، اللہ دل میں آئے گا۔ بہت لوگ دور دراز سے آئے، اپنی طلب بتائیں اللہ کو، اللہ آپ کو لینے کے لیے آیا، آپ کو منانے کے لیے آیا، آپ سے دوستی کرنے کے لیے آیا، اپنے دل کو دھونے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ 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 اللہ،
اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند ہی رکھے، مراقبہ کر لیجئے۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان کو تالو سے لگائیں، دل سے اللہ کو یاد کریں۔ اس وقت کو یاد کریں جس وقت میرا اور آپ کا انتقال ہوگا۔ یہ آنکھیں بند ہو جائے گی، واٹس ایپ پر انا للہ کی خبریں چلنے لگے گی، مسجد سے تختہ لایا جائے گا، میرے اور آپ کے یہ کپڑے اتارے جائیں گے، یہی وہ بدن و یہی وہ جسم ہوگا، لوگوں کے محتاج ہو جائیں گے۔ ایک طرف پانی گرم ہو رہا ہوگا، ایک طرف ہمارے کپڑے اتارے جا رہے ہوں گے، مجھے اور آپ کو 5-6 لوگ اٹھائیں گے اور تختے پر سلائیں گے اور گرم گرم پانی ڈالیں گے، اور ایک طرف ہمارے لیے کفن کا کپڑا تیار ہوگا، مجھے اور آپ کو کفن کے اوپر لا کر رکھیں گے، کفن کو پہنائیں گے۔ کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں الماری نہیں ہوگی۔ وہ کیا وقت ہوگا اور وہ کیا گھڑیاں ہوگی جب میں اور آپ کفن کے اندر لپٹے ہوئے ہوں گے۔ تھوڑی دیر میں جنازہ آئے گا، ہمیں رکھا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی، لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے قبرستان جانے لگیں گے۔ 2-3 لوگ قبر کے اندر اتریں گے، بیٹا دبی ہوئی آواز میں کہے گا چچا جان میرے ابو کو دے دیجئے۔ پھر میرے عزیزو مجھے اور آپ کو قبر میں رکھ دیا جائے گا، پاٹیے بھی بچھا دیے جائیں گے، اور لوگ مٹی ڈال کر کہتے تھے نا لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ کہتے کہتے پوری آخرت برباد کر دی نا۔ دیکھ لوگ کیا کہیں گے، لوگ اب انا للہ کہیں گے۔ ارے لوگ سب مرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ ہی کو بھول گیا، پیارے نبی کو بھول گیا۔ تو جس کو کہتا تھا نا لوگ کیا کہیں گے، لوگ ابھی تیرے قبر پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تیری قبر پر ہی جاڑ دیں گے۔ اس وقت تجھے لوگوں کی حیثیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ میں کن لوگوں کے لیے آخرت برباد کر کے آیا۔ تھوڑی دیر میں قبرستان کا گیٹ بند ہو جائے گا، سناٹا چھا جائے گا۔ کیا ہم نے کچھ تیاری کی ہے؟ اپنے آپ سے پوچھے۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کسی کے ابو کا کسی کی اماں کا انتقال ہو گیا۔ ایک شخص میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے مولانا میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں بہت بے چین ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میری ماں تو جوان لگ رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا آئندہ کل انتقال ہو جائے گا، ایک دن پہلے ہی میں ماں سے لڑا تھا، دوسرے دن جا کے دیکھتا ہوں میری ماں دنیا سے چل بسی۔ بتاؤ اب میں میری ماں سے معافی کیسے مانگوں؟ عجیب دنیا ہے، یہاں ماں باپ کو بھی لوگ بھول جاتے ہیں۔ اللہ والے آتے ہیں، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے ماں باپ کی جوتی سیدھی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، عبث یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، کٹی گناہوں میں عمر ساری۔ عزیزوں دوستوں یاروں یہ دنیا دار فانی ہے، اس سے ہرگز دل نہ لگانا، قبر میں جا بنانی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ اگر دل نرم ہو چکا ہو اور اللہ کے سامنے رونا آ رہا ہو، رو لیجئے۔ اللہ کے سامنے رو کر جو دل ہلکا ہوتا ہے کسی اور کے سامنے رو کر نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے 7 سمندر بنائے ہیں، اس کے باوجود بندے کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے ایک ایک قطرے سے پیار کرتا ہے۔ ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو، بہت سی مرتبہ
مرتبہ انسان گنہگار بہت زیادہ گناہ کر چکا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایک آدھ دو آنسو ایسے گراتا ہے، ہزاروں میل اپنے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ رونا بھی اسی کو نصیب ہوتا ہے جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، اللہ اس سے رونے کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں اور مناجات کی لذت سے بھی اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، باطن میں ہم نہایت ہی گندے ہیں، صاف ستھرے لباس میں گندا دل چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ چہرہ جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے اسے کئی دفعہ صاف کرتے ہیں، صاف رکھتے ہیں، مگر یہ دل جس پر آپ کی نظر ہوتی ہے اللہ ہم نے اس کو گندا کر رکھا ہے۔ میرے مالک، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ باری تعالیٰ، ویسے تو یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں، لیکن اللہ جی آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، اور آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں۔ ہم اللہ آپ ہی کو کہتے ہیں، ہم سجدہ آپ ہی کے سامنے کرتے ہیں۔ اے اللہ، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، پیارے نبی کے صدقے طفیل ہمیں معاف کر دیجئے۔ آپ کو نبی کے طائف کے سفر کا واسطہ، پیارے نبی نے غزوہ خندق کے موقع پر اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے تھے، آقا کی ان قربانی کا واسطہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، پیارے نبی کے یہاں مہمان آئے، ہمارے نبی نے ایک ایک کر کے اپنی ساری ازواج مطہرات کے یہاں بھیجا، ہر گھر سے یہی آواز آئی کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے جس سے مہمان کو کھلایا جائے۔ اللہ اکبر، سلام اس پر جس کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھی۔ اے اللہ، ہمارے نبی کے وہ طائف کے سفر کا واسطہ، ہمارے نبی طائف کے سفر پر تھے اور انہوں نے بات نہ مانی، بچے پیچھے لگ گئے، پتھر مارنا شروع کیا، ہمارے نبی نے دوڑنا شروع کیا، پھر ہمارے نبی گر گئے، آپ دوبارہ اٹھے، بچوں نے پھر پتھر مارے، آپ نے دوڑ لگائی، آپ پھر گر گئے، آپ تیسری مرتبہ اٹھے، بچوں نے پتھر مارے، آپ نے دوڑ لگائی، آپ پھر گر گئے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ، یہ گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی کہتا ہوگا کہ نبی کا امتی اس حد تک بھی گناہ کر سکتا ہے، ایسا بھی اللہ کو ناراض کر سکتا ہے۔ اے اللہ، بے شک ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے، ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے۔ اللہ آج آپ کو راضی کرنے کے لیے ہی تو جمع ہوئے ہیں۔ اللہ راضی ہو جائیے نا، پیارے رب راضی ہو جائیے، سبحانے رب راضی ہو جائیے، کریم رب راضی ہو جائیے، رحیم رب راضی ہو جائیے۔ آپ تو پہلے ہی بہت سے گنہگاروں کو معاف کر چکے ہیں، ہم بھی گنہگار ہیں، جیسے بھی ہیں اللہ آپ ہی کو کہتے ہیں، سجدہ آپ ہی کے سامنے کرتے ہیں۔ اے اللہ، آپ راضی ہو جائیے ہم سے، اے اللہ آپ کو آقا کا واسطہ، آپ راضی ہو جائیے، ہماری مغفرت کر دیجئے، ہمیں عاشق رسول بنا دیجئے، ہمیں آپ کا دیوانہ بنا دیجئے۔ اللہ، اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما، ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ، بہت سے مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی مستورات ان سے خوش نہیں ہوتی، وہ اپنی مستورات کا مقابلہ کرتے ہیں، حالانکہ آقا نے فرمایا تھا کہ اپنی فیملی کے ساتھ خلاصہ یہ ہے کہ اپنی مستورات کے ساتھ اچھی طرح رہنا، یعنی اپنے ماتحتوں پر رحم کرنا۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے اللہ ہماری بیوی سب کو چھوڑ کے آئی، ہمیں یہ توفیق دیجئے کہ ہم غصہ کرنا چھوڑ دیں اور ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہم اس کی خوبیاں دیکھیں، اس کے عیب نہ دیکھیں۔ اللہ، میں دیکھ کر آیا، ہمارے یہاں ایک شخص کا وزن بہت کم ہو گیا، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے مولانا لاک ڈاؤن میں میری بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد سے زندگی گزارنے کی مزہ نہیں آتی۔ میں نے کہا آپ کے گھر میں بہو بیٹے موجود ہیں؟ کہا مولانا بہت سی وہ باتیں جو اہلیہ کو کہہ سکتے ہیں وہ اپنی بہو کو تو نہیں کہہ سکتے۔ آج احساس ہوتا ہے کہ واقعتاً بیوی بھی اللہ کی نعمت تھی۔ اے اللہ، ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھا انسان بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی، آخری گزارش یہ ہے، اس پورے مجمع کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے اللہ، دیکھ لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سے گزارش ہے، روزانہ پابندی سے 1000 مرتبہ اللہ 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 پڑھیں، اس تصور کے ساتھ کہ جب میں اللہ اللہ پڑھتا ہوں تو میرا دل بھی اللہ اللہ کہتا ہے،
امید ہے کہ آپ پڑھو گے انشاءاللہ 1000 مرتبہ اللہ اللہ اللہ، 1000 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کو 40,000 انعام دیتے ہیں، 10,000 درجے بلند، 10,000 رحمتیں، 10,000 نیکیاں، 10,000 گناہ معاف۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔